آپ یہ URN نمبر نوٹ کیجیے گا اور اس شخص کے یہ مولانا طارق جمیل کا بھائی ہے۔ اس کے بعد اس شخص کی آپ گفتگو سنیے گا تو نہایت ہی افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ لگتا ایسا ہے کہ مولانا نے اپنے گھر میں علی بے تیز سے بھی سلام کو نہیں سکھایا، ایک لفظ بھی نہیں سکھایا گیا۔ جتنی بیہودہ گفتگو وہ فرما رہا تھا، اتنی بیہودہ گفتگو وینا ملک جو ہے نا، وہ اپنے پروگرام میں اس طرح کی گفتگو فرماتی ہے۔ تو آج اس کا ان کے بھائی نے یہ ثابت کیا کہ گندی غلیظ گالیاں دینا جائز ہے، ہر چیز جائز ہے، صرف مولانا صاحب ہی صحیح ہیں۔ تو بھائی میرے، اس کی کیا جسٹیفیکیشن دی جائے گی کہ آپ کے گھر سے اٹھ کے ایک آدمی ننگی گالیاں دے رہا ہے سب کو حرامی، بدمعاش، چور، ڈکیٹ، اینکروں کو، لوگوں کو، عورتوں کو، سب کو۔ کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کفار کے بارے میں بھی ایسے الفاظ استعمال کیے؟ اگر ایک واقعہ یا ایک چیز بھی ایسی دکھا دی جائے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مدینہ کے لیے بھی یا ان کی عورتوں کے لیے بھی یا ایک پورے کفار مدینہ والوں کے لیے بھی ایسے گندے اور بیہودہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور بقول ان کے کہ جو پاکستان قائم ہے اس ٹائم، یہ نعوذ باللہ مولانا طارق جمیل کے سر کے اوپر قائم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 22 کروڑ عوام چور ہیں، ہر آدمی ڈاکو ہے، صرف مولانا صاحب ایک پاکیزہ شخصیت ہیں جس کی وجہ سے یہ پاکستان بچا ہوا ہے۔ یہی غرور، یہی بدتمیزی انسان کو کدھر سے کدھر لے جاتی ہے۔ پورا اسلام بھرا پڑا ہے کہ لوگ 80 سال عبادت کرتے رہے ہیں اور قبر میں اتارنے سے پہلے ہی ان کے رنگ کالے ہو گئے ہیں، ان پہ عذاب نازل ہو گیا۔ یا 80 سال عبادت کرنے والے لوگ جہنمی ہوں گے۔ آپ کسی کا دل توڑنا دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے، اور بغیر ثبوت کے اگر حامد میر رشوت لیتا ہے، حرام کھاتا ہے، اس کے بیریا ٹاؤن میں گھر ہیں، تو آپ ثبوت دیں، اس کو پکڑیں اور اس کو پھانسی پہ لٹکا دیں۔ پر بغیر ثبوت کے آپ کسی کے اوپر ایلیگیشن نہیں لگا سکتے ہیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتے ہیں، ان کے پیروکار ہونے کا طریقہ بتاتے ہیں، اور انہیں کے الٹ چل رہے ہیں۔ اسلام میں زنا کی سزا ہے سنسار، 3 گواہ چاہیے، یا وہ شخص 4 دفعہ خود اقرار کرے۔ تو آپ میرے کو یہ بتائیں کہ زنا کرنے والا کے خلاف 3 گواہیاں کدھر سے آئیں گی؟ وہ روڈ پہ کھڑا زنا کر رہا ہے، اور پھر 4 دفعہ وہ خود مضمون سے قائم کرے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، ایک شخص داخل ہوا، میں نام کی ترتیب مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہو سکتا، غلطی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ وہ پہلے ایک صحابہ کے پاس گیا، ان سے بتایا کہ میرے سے ایسے زنا ہو گیا ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں۔ اس نے ان کو کسی حضرت عمر ابو بکر
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بولا خاموش اختیار کرو، بیٹھ جاؤ۔ اس کو خیر بے چینی تھی، وہ کسی اور صحابہ کے پاس چلا گیا۔ اس نے بولا کہ آپ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے بتایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا، جیسے سنا ہی نہ ہو۔ وہ دوبارہ مڑ کے ادھر آیا، پھر اس نے یہی دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھر موڑ لیا۔ وہ پھر ادھر آیا، پھر سنایا، پھر آپ نے چہرہ دوسری دفعہ موڑ لیا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ کسی طرح ادھر سے چلا جائے تو اس کی جان بخشش ہو جائے۔ پر وہ جب چوتھی دفعہ آیا اور پھر اس نے اپنا جرم قبول کیا تو پھر انسان تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے 3 گوئیاں یا 4 دفعہ وہ قرار کرے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسی پہ الزام لگانا تو تومند ہے، تومند چاہے میں کروں یا کوئی اور کرے، اپنے سکے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اور یہ اتنے بڑے بڑے عالم آج جو یوٹیوب پہ چل رہا ہے، آپ دیکھ لیں، سرچ کریں، دیکھیں اور ان کے بھائی کو سنیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کیا کبھی ان کے گھر کے اندر کوئی اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا ہے۔ اٹس اے ویری ڈسکسٹنگ آئی لو مولانا۔ میں ان سے ابھی بھی پیار کرتا ہوں، ان سے بہت سیکھا ہے، میرے استاد کے رتبے کے ہیں، پر آج جو کچھ میں نے ان کے بھائی کی زبان سے سنا وہ ریڈ ایریا کی زبان تھی۔ اللہ معاف